بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. مصلیان کرام، آپ لوگوں نے آج پارہ نمبر 14 کی تلاوت سماعت فرمائی. اس میں سورۃ الحجر کے 99 آیات اور سورۃ النحل کے 128 آیات جو تقریباً 227 آیتیں ہیں، ہم لوگوں نے اس کی تلاوت سماعت فرمائی. اب آئیے اللہ رب العالمین نے اس بارے میں کن کن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ حجر میں قرآن کی صداقت کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ نے قرآن کریم کا ایک وصف بیان کیا، کہا وَقُرْآنٍ مُبِينٍ. اور یہ جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہے، یہ اس قرآن کریم کی آیت ہے جس کی صفت یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو کھول کر واضح انداز میں بیان کرنے والا قرآن ہے. قرآن میں آپ کو حق و باطل کے درمیان وضاحت کے ساتھ فرق ملے گا. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے لیے راہ ہدایت کو واضح کرتا ہے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے لیے راہ حق واضح کرتی ہے، روشن کرتی ہے. یہ ہے قرآن کریم کی صفت. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کافروں کا ایک منظر پیش کیا کہ قیامت کے دن جو لوگ حالت کفر میں دنیا سے گزرے، وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے اور آرزو کریں گے اور حسرت بھرے الفاظ میں کہیں گے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین. جب وہ مسلمانوں کے انجام کو دیکھیں گے، مومنین کے ٹھکانوں کو دیکھیں گے اور محسنین کے لیے اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کر رکھا ہے اس کو دیکھیں گے، تو یہ کہیں گے کاش کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہوتے. یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین تمام بندوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہے ابھی وقت ہے. جو لوگ روئے زمین پہ زندہ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں ابھی وقت ہے، اسلام لاؤ، ایمان لاؤ، مومن ہو جاؤ. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بارہا کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرو تو مسلمان ہو کے ہی مرو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نبی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو وحی کی جاتی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دینا. ایمان نہ لائے کوئی، اس کے لیے آپ رنج و بلال میں مبتلا مت ہونا. آپ کا کام پہنچا دینا. ایمان لائے تو اچھی بات، نہیں لائے تو ان پر کوئی افسوس نہ کرنا. اللہ نے کہا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے نبی، آپ انہیں چھوڑ دیجیے، کھاتے رہے، پیتے رہے اور لذتیں حاصل کرتے رہے اور دنیا کی آرزو ان کو غافل کرتی رہے. یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں وہ جان لے گا کہ ہمارا عمل کیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک کافروں کے بیجا طلب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم اگر حق ہے، یہ قرآن کریم، کافر لوگ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کریم ناحق ہے. یہ تو کتاب جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر قرآن اتارا جا رہا ہے وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ انک لمجنون، اے نبی تم جو کہہ رہے ہو کہ قرآن کریم تم پر نازل ہوا ہے، تم کو ہم پاگل سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں۔ یہ کافروں کا کہنا تھا نبی کے بارے میں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو اگر نازل کرنا تھا تو انسان پر کیوں نازل کرتے؟ کسی فرشتے کو رسول بناتے اور اس پر قرآن کریم نازل کرتے۔ فرشتہ ہم کو دعوت و تبلیغ کرتے، ہم کو ایمان کی دعوت دیتے تو ہم ایمان نہ لیتے۔ انسان نبی، یہ کیسی بات؟ انسان پھر نبی؟ آج بھی بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کو بشر نہیں مانتے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے ہم جیسے انسان تھے، انسان ہونے میں آپ کے اور رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں، لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ آپ سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے۔ اللہ نے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا نبی کہہ دو انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ میں تمہارے طرح ہی ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ انما یوحی الیہ، مگر فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی ہے، یہی فرق ہے۔ کافروں نے اللہ کے رسول کو رسول محض اس لیے نہیں مانا کہ وہ بشر تھے، یعنی کافر کو بھی یقین تھا کہ نبی بشر ہے، مگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نبی بشر تھے یا نہیں تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر رسول بھیجنا ہی تھا تو فرشتے کو بھیج دیتے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے اور پھر فرشتے تم کو دعوت دیتے اور تم قبول نہیں کرتے تو اس وقت تمہارے پاس فرصت نہیں ہوتی، ہم فوراً عذاب بھیج دیتے، لیکن نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، اس میں اگر تم تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی کرو اور بعد میں ایمان لاؤ تو ہم تم کو مہلت دے دیں گے، عذاب جلدی نہیں بھیجیں گے، تم کو وقت دے رہے ہیں، آج سمجھ میں نہیں آئے تو کل سمجھ میں نہیں تو پرسوں، مگر ایمان تو لاؤ، ایمان تو لاؤ۔ یہ ہے فلسفہ رسول بشر میں بھیجنے کا اور فرشتوں میں نہ بھیجنے کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو قرآن کریم ہم نے نازل فرمایا ہے، اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے میرے بھائیوں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ، اس لیے آج دیکھیں گے جیسے قرآن کریم نازل ہوا ہے، قرآن کریم قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کے ایک حرف کو نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ میں کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو خود نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن کریم کے بعد اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، یہی کتاب ہدایت ہے، یہی کتاب رشد ہے، یہی کتاب نجات ہے، یہی کتاب راہ ہے، یہی کتاب جنت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دین اسلام ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، یہی دین قیامت تک باقی رہے گا، یہی دین باقی رہے گا، یہی کتاب باقی رہے گی۔ تو کتاب اگر ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری اگر اللہ نہ لے تو اس کا بھی تو حال وہی ہو جائے گا جو توریت کا ہوا، زبور کا ہوا، انجیل کا ہوا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ مولانا یہ جو تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، سب تو اللہ کی کتاب ہے، مگر اس میں تحریف ہوئی، اس میں تحریف نہیں ہوئی، تو اس میں لوگ کیسے تحریف کر پائے، اس میں کیوں نہیں تحریف پا رہے ہیں؟ فرق یہ ہے سب اللہ کی کتاب ہے، لیکن تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں فرق یہ ہے، تورات، انجیل، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے انہی قوم کو سونپی تھی کہ تم کو کتاب دے رہا ہوں، تم ہی اس کی حفاظت کرنا۔ جب اللہ نے دیکھا کہ
اگر کسی قوم کو ہم کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دے رہے ہیں تو وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے اللہ اور اس کتاب کو ہم کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، لہذا اب میں کسی کو ذمہ داری نہیں دوں گا، خود ذمہ داری لے لوں گا۔ کہا اللہ رب العالمین نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور بے شک ضرور بے ضرور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ کیسے اللہ قرآن کریم کی حفاظت فرمائے گا؟ وہ اللہ کیسے کرے گا؟ وہ اللہ جانتا ہے کیسے کرے گا۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے سینوں کو انتخاب کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو انتخاب کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس دل میں قرآن کو محفوظ رکھو۔ اللہ رب العالمین دنیا میں قرآن کو کسی صندوق میں محفوظ نہیں رکھتا ہے، کسی قلعے میں محفوظ نہیں رکھتا ہے، کسی پہاڑ کے غار میں محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے سینے کو چن لیتا ہے اور اس میں قرآن کریم کو محفوظ رکھتا ہے۔ ہاں، پوری دنیا والے اگر قرآن کریم کو جلا دے، کبھی کوئی جلاتے ہیں نا، جو لوگ قرآن کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں وہ کبھی کبھی قرآن کو جلا دیتے ہیں، اور وہ ان کے کم دماغی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو جلا دیا تو بہت بڑا کام کر دیا، ہم قرآن کریم کو مٹا دیں گے۔ مٹا سکیں گے؟ نہیں مٹا سکیں گے، بلکہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اور میں کہتا ہوں، آج برملا کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر قرآن کریم کے جتنے حفاظ ہیں اور کسی کتاب کے حافظ نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کا بالکل نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، کیسے کرے گا؟ دیکھیں، پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب بتائیے کہ جس کا حافظ قرآن کریم سے زیادہ نہیں۔ کسی مذہبی کتاب کا حافظ رام دیو، یجوروید، وید کے حافظ 4 وید ہے نا، حافظ ہے کیا؟ کتنے حافظ ہیں؟ تورات کے حافظ ہے کیا؟ انجیل کے حافظ ہے کیا؟ زبور کے حافظ ہے کیا؟ نہیں ہے، مگر قرآن کے حفاظ آپ ڈھونڈ لیجئے عرب ممالک میں تو بھرے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پورے قرآن کو جلا دو گے، اگر ڈھونڈ کے جلا دو گے، اگر پوری دنیا کے قرآن کو لے کر کے جلا دو گے پھر بھی قرآن کو مٹا نہیں پاؤ گے۔ ادھر قرآن کو جلاؤ گے، ادھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شروع ہو جائے گا پڑھنا، صرف فاتحہ سے ناس تک پڑھ کے سنا دیں گے اور قرآن منٹوں میں تیار ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک معجزہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ اللہ نے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قیامت تک اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، چاہے وہ جتنے طرح کے وسائل موجود ہو دنیا میں اختیار کر لی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں پر حملہ کر دیا، مسلمانوں کو مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کمزور کر دیا، مسلمانوں کو پریشان کر دیا، تو ہو سکتا ہے دین اسلام سے وہ مرتد ہو کر کے دین اسلام کو چھوڑ دے۔ ممکن نہیں ہے، نہیں ہے، اسلام باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، اس کے بعد ایک لفظ ہے الی ان یأتی امر اللہ، اللہ رب العالمین کی بندوں میں سے کچھ بندے، کچھ گروہ ایسے ہوں گے، ایک گروہ ایسے ہوں گے جو قیامت تک حق پر قائم و دائم رہے گا، اس کو قیامت سے آنے سے پہلے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ لیکن ہاں، ایک دن ایسا آئے گا پورا قرآن کریم دنیا سے اٹھ جائے گا، اس دن سے پہلے، اس رات سے پہلے کوئی قرآن مٹا نہیں سکتا۔ وہ کون سی رات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک رات آئے گی، ایک رات آئے گی، لوگ سوئیں گے، جب صبح ہوگی تو قرآن کریم جس کے سینے میں ہے، جہاں جہاں قرآن کریم ہے، یہ صرف صفحات باقی رہ جائیں گے، یہ پیج قرآن کریم اٹھ جائے گا، ختم۔ حفاظ کو بولیں گے صرف فاتحہ پڑھو، کیا پڑھو؟ اس کو سمجھ نہیں لگا، دل خالی ہو جائے گا۔ قرآن اٹھ جائے، اس رات سے پہلے، اس رات سے پہلے قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق، اس کی حفاظت کی ذمہ داری فرمائی۔ آیت نمبر 15 سے 10 سے 15 تک اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ اے نبی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ، نبی تم سے پہلے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے،
مگر لوگوں نے نبی کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، اور نبی کا مذاق اڑانا یہ کافروں کے دل میں اللہ ہی ڈال دیتا ہے. یہ تو تم ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم کیسے جاؤ گے؟ جہنم جانے کا ایک راستہ اللہ بنا دیتا ہے. تو یہ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں نبیوں کا مذاق اڑانا ہم رچا دیتے ہیں تاکہ وہ جہنم جائے، وہ جہنم جائے، اللہ کے نزدیک وہ جنت کے حقدار نہیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کو، نبی اگر تم پر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. تم سے پہلے انبیاء کو دیکھو، ان کے پیروکاروں نے بھی ایمان لانے سے گریز کیا تھا، ہم نے اس کا انجام کیا کیا ہے، لہذا صبر سے کام لو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو قوم ہے تمہاری، اگر اس کو تم ان کا ہر مطالبہ پوری کر دو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے پر قرآن کریم نازل ہوتا تو ہم ایمان لاتے، کہہ رہے اللہ کہہ رہا کہ یہ جھوٹ ہے. اگر ہم ان کو آسمان سے اٹھا کر کے زمین سے اٹھا کر کے آسمان لے کے جاتے اور وہاں سے اس کو تعلیم دے کے بھیجتے کہ میں تیرا رب ہوں، اور وہاں سے قرآن لا کے دیتا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہماری نظر بندی کر دی گئی، ہم کو اوپر لے کے گئے، پتہ جادو کر دی گئے، ہم کو جادو کر دی گئی. اتنے کم بہت لوگ ہیں، لہذا اے نبی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ ستاروں کو اللہ رب العالمین نے کیوں فائدہ فرمایا، ستاروں کو پیدا کرنے کا. آسمان ستارے دیکھتے ہم نا، اس کو اللہ نے 3 کام کے لیے پیدا کیا، 3 کام کے لیے. پہلا کام یہ ہے آسمان کی زینت کے لیے. جب ہم رات کو شہروں میں نہیں ہیں، دیہات میں جائیں گے تو اس کا نظارہ سمجھ آئے گا. رات کو جب نکلیں آسمان کی طرف دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں کیا خوبصورت. اللہ اکبر. تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیاوی آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس میں یہاں ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا جو دیکھنے والے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین تعریف کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ستاروں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ کبھی قرآن میں ذکر آئے گا کہ اللہ جب اس کو فیصلہ کرتا ہے آسمان میں تو فرشتے مارے خوف کے پر ڈال دیتے ہیں. پھر جب ان کو فرشتے کو ہوش آتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ نے حق کہا، صحیح کہا. تو پھر اللہ کے اس پیغام کو آسمان سے ہر آسمان میں رہنے والے فرشتوں کے پاس پیغام پہنچا جاتا ہے. نیچے والے جو شیطان ہیں، زمین پہ چلنے والے، وہ کان لگاتے ہیں. کیسے کان لگاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سیڑھی بناتا ہے، شیطان ایک بیٹھ جاتا ہے اس پر چڑھتا آسمان تک کان لگاتا ہے، اس طرح کا سما کان لگاتا ہے. اور جو ہی فرشتوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کان لگائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس ستاروں سے اس کو مارتا ہے، شعلے دار ستارے سے اس شیطان کو مارتا ہے. 2 کام. ایک دوسرا کام کیا ہو؟ شیطان کو بھگانے کا کام. وہ شیطان جو آسمان میں اللہ رب العالمین کے پیغام کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اس شیطان کو بھگانے کا کام کے لیے اللہ رب العالمین نے ستارے کو پیدا کیا. نمبر 3. تیسرا کام کیا ہے؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ رب نے فرمایا دوسری آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان میں ستارے اس لیے بنایا تاکہ لوگ اس سے اپنے راستے کی پہچان کر سکے، راستے کی پہچان کر سکے. بہت سارے لوگ بیابان میں صحرا میں چلتے ہیں، اس کو پتا نہیں ہوتا ہے. آج کل تو بورڈ آ گیا نا، پہلے کہاں تھا یہ سب بورڈ وغیرہ؟ یہ ستاروں کو دیکھ کر کے وہ لگاتے تھے کہ ادھر ہے، ادھر سے چلنا پڑے گا تب وہاں پہنچیں گے. اور یہ صرف راستے کے لیے نہیں بلکہ وقت کے لیے بھی. آج بھی گاؤں دیہات میں بہت سارے مائیں اور بہنیں فجر کے وقت سحری بنانے کے لیے جاگتی ہیں تاروں کو دیکھ کر کے. میری امی خود تاروں کو گھر کی دونوں نہیں جانتی ہے، تاروں کو دیکھ کر کے وہ جان جاتی ہے کہ ابھی سحری کا وقت ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے 3 کام کے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا، ستاروں کو آسمان میں تخلیق فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا اور کہا کہ دیکھو ہم نے زمین پیدا فرمائی، ہم نے زمین پیدا کی اور زمین کے اندر ہم نے پہاڑ گاڑ دیے
اور اس میں ہم نے ہر چیز کو ایک معین مقدار میں پیدا کیا، کھانا پینا فصل میں وجات، اور کہا وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین پہ رزق مہیا کیا، رزق مہیا کیا، صرف تمہارے لیے نہیں، ومن لستم لہ برازقین، ہم نے ان جانوروں کے لیے، ان کیڑے مخلوق کے لیے بھی رزق مہیا کیا جس کو تم رزق نہیں دے سکتے۔ ہم دنیا میں گائے کو، بیل کو، بکرے کو، بلی کو ہم کھانا دے سکتے ہیں، مٹی کے لیے جو کیڑے ہیں آپ دے سکتے کھانا؟ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بھی ہم نے رزق مہیا کیا ہے زمین پہ۔ اللہ رب العالمین قدرت کاملہ کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خزانہ میرے پاس ہے، سب کا خزانہ میرے پاس ہے، اور ہم اس خزانے سے ایک معین مقدار پہ بوقت ضرورت آسمان پہ اتارتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہاں اللہ رب العالمین کی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر کیا انعامات کیے۔ کہا کہ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو بحال رکھنے کے لیے، تاکہ تم دنیا میں آسانی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو، ہم کیا کرتے ہیں، آسمان میں بھاری بھرکم بوجھل ہوائیں چلاتے ہیں، اور یعنی بادل سے، بادلوں کو، ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں، اور پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، اور ان پانیوں کو ذخیرہ اندوزی نہیں کر پاتے ہو، ہم ذخیرہ کر اس کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ کیسے؟ نہروں میں، سمندر میں، اور مٹی کے نیچے ہم پانی برساتے ہیں، مٹی کے نیچے ہم اس کو محفوظ رکھتے ہیں تاکہ میرے بندے مٹی کے نیچے سے پانی نکالے۔ یہ جو ہم بورنگ گلا کر کے پانی نکالتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے وہاں پانی رکھا ہے ہمارے لیے۔ کون رکھا ہے؟ نہ میں نے رکھا ہے، نہ میرے باپ دادا نے رکھا ہے، نہ سے کسی انسان نے رکھا ہے، وہ اللہ نے رکھا ہے۔ کس لیے رکھا ہے؟ ہماری خاطر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان جب مر جائے گا تو دوبارہ ہم زندہ کریں گے، اور ہمارے اندر زندہ کرنے کی قوت ہے۔ کیسے؟ جب ہم پانی آسمان سے بارش برساتے ہیں تو ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مردے زمین کو ہم زندہ کرتے تھے، کوئی پودا نہیں ہے، بارش ہوئی لہلہانے لگی۔ اسی طرح جب تم قبر میں رہو گے، قیامت میں ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ اللہ کا بہت آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کی بات کہی اور آدم کا قصہ ذکر فرمایا۔ اس میں سے یہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتے، میں ایک بدبودار گندے ہوئے کھنکھناتی مٹی سے انسان بناؤں گا۔ بدبودار گندے ہوئے بدبودار کھنکھناتی مٹی سے میں انسان بناؤں گا۔ ہم بدبودار زمین مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور جب ہم دنیا پہ آئے تو ہماری عقل بہت زیادہ ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ جب میں اس کو پیدا کر دوں اور اس کو مکمل کر دوں پیدا کر کے، تو تم لوگ اس کے سجدے میں گر جانا۔ بہرحال لمبا ایک قصہ جو سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اس کو میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم کا ذکر فرمایا، سجود آدم کا ذکر فرمایا، اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا کہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرے گا ہم ان کو جہنم رسید کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک جنتیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، جو لوگ متقی ہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ بار بار یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس طرح کے فرمان کو بجا لانے والے کو متقی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فی جنات وعیون، قیامت کے دن یہ جنت میں ہوں گے اور جنت میں نہریں ہوں گی، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ ادخلوها بسلام آمنین، اے متقیو تم لوگ جنت میں امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہاں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ جنتیوں کی ایک صفت یہ ہے میرے بھائیو، دنیا کے اندر ہر انسان کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، یہ ان کے فطرت میں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے
دل میں بغض کا حصہ ہے اور حسد کا حصہ ہے، مگر الکریم یعفی واللئیم یظہرہ، جو کریم انسان ہوتا ہے، جو اچھا انسان ہوتا ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے، دباتا ہے، لیکن جو بدبخت ہوتا ہے، بدنصیب ہوتا ہے اور بدتماش ہوتا ہے، وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے، اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گے لوگوں کو، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے تمام لوگوں کے دلوں سے حسد کی اس فطرت کو نکال کے باہر پھینک دیں گے، کوئی حسد نہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جنت میں حورین ہوں گے، بہت سارے حورین ہوں گے، تو دنیا میں اگر کسی کی 3 بیوی ہو 4 بیوی ہو تو آپس میں لڑائی اور جھگڑا، تو جنت میں کوئی نہیں ہوگی۔ جنت میں کینہ کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور جنتیوں کے دلوں سے ہم حسد اور کینہ اور کپٹ کے مادے کو نکال کر دیں گے، اخوانا علی سرر متقابلین، اور وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی پلنگ پہ بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین، اور جنت میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں لاحق ہوگی، کوئی اذیت لاحق نہیں ہوگی، اور وہ جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ابد الآباد لا انتہا تک وہ جنت کے فیوز و برکات سے محظوظ ہوتے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی معاف کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، اور گناہ کرنے والے اور کفر کرنے والے کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر فرمایا۔ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے آئے تو سب سے پہلے ابراہیم کے گھر سے گزرے، وہاں ملاقات ہوئی اور کھانا وانا لائے، ان کی بیوی وغیرہ سے بشارت دی، یہ باتیں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، وہ جو فرشتے آئے تھے لوط کی قوم کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ لوط کی قوم کے اندر بہت بڑی خرابی تھی، یہ غلام بازی میں آگے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کیا، اور انہیں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ ہے، قوم شعیب کے بارے میں بتایا، اس کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں، اصحاب الایکہ یعنی بستی درخت والے بستی والے، وہ بستی جہاں زیادہ درخت اس کو ایکہ کہتے ہیں، یہ قوم شعیب ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد قوم صالح کا تذکرہ فرمایا، قوم صالح کا تذکرہ فرمایا۔ سمود نے صالح سے کہا تھا کہ اونٹنی نکال دو، نکالے ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا، اس کا بھی تذکرہ اس میں ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان فرمائی کہ سورہ فاتحہ کیا ہے، کہنے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، جو بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور اس کو بار بار پڑھی جا رہی ہے، بار بار پڑھی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس کو ہر نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، بغیر پڑھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، اللہ نے کہا کہ اے لوگوں تم کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو دیکھو، دوسروں کو جو نعمت دی ہے اس کو دیکھ کر کے حسد میں مبتلا نہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے مقدر پہ جو رزق لکھ دیا ہے اسی کو وہ دیے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا انظروا الی من اسفلکم ولا تنظروا الی من فوقکم، تم اپنے سے نیچے کو دیکھو، اوپر کو مت دیکھو۔ دنیاوی معاملات میں دنیا داری میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، میرے پاس 1 لاکھ ہے اس کے پاس 50,000 ہے، الحمدللہ میرے پاس 1 لاکھ ہے۔ اوپر مت دیکھو کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہے، یہ دنیا کے معاملات میں، مگر آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ میں صرف جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھ کے چلا جا رہا ہوں اور میرا پڑوسی 5 وقتہ نماز بھی پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، درس بھی سنتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، تو میں ان کو پورا بنوں۔ تو دنیاوی امور میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اور دینی امور میں اپنے سے بڑے کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم یہاں دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا سورہ حجر کے اخیر میں کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو مذاق بنایا،
قرآن کریم کو ٹکڑا ٹکڑا کیا، قرآن کریم کی حرمت کی پامالی کی، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب تورات انجیل زبور میں جنہوں نے تحریف کی، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یہاں الذین جعلوا القرآن عظیم، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، یعنی آدھا کو مانا آدھا کو نہیں مانا، بعض کو مانا بعض کو نہیں مانا، فرق کیا کہ نہیں کیا؟ فرق کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان تمام لوگوں سے قیامت میں ضرور سوال کریں گے، ضرور سوال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نبی حق کی دعوت دینے میں آگے پیچھے مت کرو، حق کی دعوت دینے میں آگے اس میں پہلے مت کہو کہ میں حق دے دوں گا تو فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، میرے قبیلے کے لوگ مجھے بھگا دیں گے، نہیں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین واعرض عن المشرکین، اے نبی تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا برپا اظہار کرو اور مشرکین سے دور رہو، مشرکین سے منہ پھیر لو، مشرکین کو پس ڈال دو، چاہے بات مانے یا نہ مانے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا اور کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی تو تیرا جو مذاق اڑائے گا اس کا بدلہ میں لوں گا، تجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بناتے ہیں اور جلاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا بدلہ لے گا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جس نے بھی نبی کے ساتھ مذاق اڑایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چن چن کر کے اس سے بدلہ لے گا، چھوڑے گا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کے مقام و مرتبہ کو جانو اور اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق اس کی عزت کرو، تکریم کرو، اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو، کسی چیز کا مذاق مت اڑاؤ۔ بہت سارے مذاق اڑاتے ہیں، کیسے؟ مسلمانوں بھی رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، روزہ کیوں رکھے؟ ارے روزہ تو وہ نہیں رکھتے جس کے پاس کھانا ہونا نہیں ہے، ہمارے گھر پہ تو کھانا بہت زیادہ ہے، تمہارے گھر پہ نہیں ہے، تو یہ کیا مذاق نہیں ہے؟ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، اور شریعت کے ساتھ مذاق کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ غزوہ تبوک میں منافقین نے کیا کہا؟ منافقین نے کہا کہ جو ہمارے علماء ہیں، علماء کے بارے میں مذاق کیا تھا کہ واللہ ما رأينا أكبر بدونا من قرائنا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنا۔ تین باتیں کہی کہ ہمارے جو علماء ہیں بہت زیادہ پیٹو ہیں، کھاتے بہت زیادہ ہیں۔ نمبر دو، جب لڑائی کی بات آتی ہے جنگ میں تو پیچھے رہتے ہیں۔ نمبر تین، یہ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ تین باتیں بتائیں کس کے بارے میں؟ علماء کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین کو ایک صحابی نے جا کے رسول کو بتا دیا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے۔ اللہ رب العالمین یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی اور کہا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ کافر ہو گئے، اسلام میں نہیں رہے۔ تو یہ لوگ آ کر کے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے، ہم اصل میں حقیقت میں نہیں بول رہے تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ مذاق کر رہے تھے؟ نہیں، چاہے مذاق تو مذاق ہوتا ہے نا، مذاق بھی جائز نہیں، مذاق کوئی کرے گا شریعت کے ساتھ تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تو رسول کے ساتھ مذاق کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہم کافی ہیں، ہم کافی ہیں، اس کا بدلہ میں دوں گا، تم ٹینشن مت لینا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں دیکھیے، سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے آپ اور بندے پر لوگوں پر کیا کیا احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، کیا کیا نعمتیں کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا، اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کو توحید کی دعوت دی۔ لوگوں نے تم نے یہ دیا، یہ دیا، فلاں دیا، فلاں دیا، فلاں دیا۔ اب حق کیا بنتا ہے؟ حق بنتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا سورہ نحل میں کہ لوگوں قیامت قریب ہے۔ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کیسے قریب ہے؟ قیامت تو آئی دے رہی ہے، میرے دادا ابا کا سے قیامت آئی دے رہی ہے۔ ہاں، جس کی موت آ گئی فقط قامت قیامت، اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ لہذا موت جس
جس کی آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو قیامت قریب نہیں ہے، قریب ہے. لہذا موت سے پہلے اپنی تیاری کیجیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ اے لوگوں، نبوت اور رسالت اختیاری نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے نبی نہیں بناتا ہے. آج کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. جیسے اس سے پہلے قادیانیوں کے غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد 30 جھوٹے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میرے بعد میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے. لہذا نبوت کسی کے باپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے کہ چاہو تو نبی بن جاؤ، چاہو تو نبی نہ بنو. اللہ جس کو نبی بنائے وہی نبی بنتا ہے، جس کو نہ بنائے وہ نبی نہیں بنتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ نبیوں کو بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور یہ پیغام پہنچائے گا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں ہے صرف اللہ کے علاوہ. یہ پیغام دے کر کے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں، تمام نبیوں کو بھیجا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی حقیقت کو بیان فرمایا. انسان تم اتراتے ہو، کہاں سے پیدا ہوئے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ناپاک پانی، نہیں، وہ پانی پاک ہے. منی پاک ناپاک نہیں ہے، اس کو بھی جان لیجیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناپاک پانی سے پیدا نہیں، ناپاک پانی سے پیدا نہیں ہوئے. کہہ رہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. نطفے کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ حقیقت ہے؟ جہاں چیز کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوا خصیم مبین، جب وہ ہوش پہ آتا ہے، جوانی آتی ہے، بدن میں طاقت آتی ہے، بدن کے رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے، ہوش سنبھالنے لگتا ہے، تو پیدا ہوا خصیم مبین وہ صریح انکار کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے اور اپنے بل بوتے پہ اور اہنکار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. پیدا ہوا خصیم مبین. اب اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے انسان کو نوازا بیان فرما رہا ہے. نمبر 1 کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اللہ نے تمہارے لیے چرواہے پیدا کیے، جانور پیدا کیے. اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ بتا رہے ہیں کہ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کے سامان ہے، اس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو. کیسے جانور سے گرمی حاصل کرتے ہیں؟ اون سے، ان کے بالوں سے، اون سے جگہ پہ بناتے. تو کہہ رہے ہیں کہ لکم فیہا دفء، جانوروں میں تمہارے لیے گرمی کا سبب ہے، وہ منافع، اور جانوروں میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے. کیا فائدے ہیں؟ کیا فائدے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں، ہل جوتتے ہیں، کھیت جوتتے ہیں، یہاں سے سامان وہاں منتقل کرتے ہیں، گدھے پر سوار ہو کر کے اس پر سواری کرتے ہیں. اور کیا ہے؟ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جانوروں میں سے بہت سارے جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو. یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. نعمت ہے، نعمت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان جانوروں میں تمہاری میں خوبصورتی ہے جب تم اس کو چرانے لے جاتے ہو اور جب چرا کر لے آتے ہو. ایک مالک جس کے پاس 100 اونٹ ہو، 100 گائے ہو، اس کو احساس ہوتا، ہم کو نہیں ہوتا ہے. جب ان کے سارے گائے، سارے اونٹ چر جاتا ہے، انسان حسن و جمال میں دل کے اندر خوشی کا احساس کرتا ہے کہ اللہ الحمدللہ، یہ میرے اونٹ ہیں، یہ میرے بکریاں ہیں، یہ میرے گائے ہیں. کہ تمہارے لیے زینت ہے جب تم اس کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو اور چرانے کے لیے جب واپس لے کے آتے ہو. یہ نعمت نہیں ہے؟ نعمت ہے. اور کیا کرتے ہو؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور انہی جانوروں کے واسطے سے، انہی جانوروں کے وسیلے سے تم اپنے بھاری بھرکم سامان کو یہاں اس ایک ملک سے ایک دوسرے ایسے ملک تک پہنچا دیتے ہو جہاں تم بمشکل پہنچ سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. پہلے انہوں نے سامان لاتے تھے، جیسا آپ نے سورہ یوسف کا قصہ، یوسف کے بھائی لوگ مصر سے فلسطین سامان کیسے لے گئے؟ جہاز تھا کیا؟ نہیں. تو
जहाज नहीं था, ना ट्रेन थी, ना कोई बस थी, ना कोई और सवारी थी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामत है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए घोड़े पैदा किए, तुम्हारे लिए खच्चर पैदा किए, तुम्हारे लिए गधे पैदा किए। क्यों? ताकि तुम उस पर सवारी करो, वज़ीना, और ये तुम्हारे लिए बाइस ज़ीनत है, बाइस ज़ीनत भी है। वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी चीजें तुम्हारे लिए पैदा करता है जिसको तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया ये सारी चीजों को पैदा करके हम तुमसे क्या चाहते हैं? चाहते ये हैं कि तुम मेरी ही इबादत करो, इसलिए कि अल्लाह की नेमत है, उसी की नेमत को खा रहे हो, पी रहे हो, और उसी से ना उसी की जो है उसी के साथ शिर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाजिल करता है, पानी बरसाता है, ये भी एक नेमत है। कहा कि वही अल्लाह है जो आसमान से पानी नाजिल करता है तुम्हारे लिए। और पानी का क्या फायदा है? तुम पानी को पीते हो, मिन्हु शराबुन, तुम उससे पीते हो, और मिन्हु शजरुन फीहि तुसिमून, और उस पानी के नाजिल होने से दुनिया के अंदर बहुत सारे पौधे पेड़ निकलते हैं, और उन पेड़ पौधों को तुम अपनी जानवरों का खाना बनाते हो, उसमें तुम अपने जानवरों को चराते हो। नियामत नहीं है? अगर हम जानवरों को पैदा करके छोड़ देगा तो कहां से खाना लाते, और मर जाते तो कहां से गोश्त खाते? हाँ, ये नियामत है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और एक नियामत का तज़किरा और कहा कि युनबितु लकुम बिही अज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वलअनाब, उस पानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए खेत को उगाता है, और जैतून उगाता है, और खजूर के पेड़ उगाते हैं, अंगूर उगाते हैं, बल्कि ये सिर्फ ये नहीं, बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के फल फ्रूट्स के पौधे उगाते हैं। अगर पानी ना हो तो तुम कैसे तुम जो इन पौधों को उगाओगे और बढ़ाओगे? इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें तो फिक्रमंद, समझने, सोचने, गौर फिक्र करने वाली कौम के लिए बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहदानियत की, अल्लाह के तौहीद की निशानी है। तो अल्लाह ने कहा ये इनामात गिनाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए हमने रात को दिन को मुसख्खर कर दिया, सूरज को भी तुम्हारे लिए बनाया, चांद को भी तुम्हारे लिए बनाया। सूरज अल्लाह का फायदा करता है क्या? इसका फायदा करता है, हमारा फायदा करता है। सूरज भी हमारे फायदे के लिए, चांद भी हमारे फायदे के लिए, सितारे भी हमारे फायदे के लिए। तभी हमने बताया अगर सूरज की रोशनी ना हो तो हमारी हड्डियां टेढ़ी हो जाए, हैं रगड़ हो जाए, टेढ़ी हो जाए। और इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज को हमारे लिए पैदा फरमाया है, सितारों को भी। फिर कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखो सिर्फ इतना ही नहीं, और सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा किया मुख्तलिफ तरह की चीजें, मुख्तलिफ रंग बिरंग की चीजें। एप्पल है, ऑरेंज है, अंगूर है, देखो कितनी तरह की हैं, उनके रंग भी अलग अलग और इसके जायके भी अलग अलग। ये किसने पैदा किया? ये तो कहते इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए निशानी रखी है ताकि तुम अल्लाह को पहचानो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, समंदर को भी हमने तुम्हारे हवाले किया है, समंदर को हमने पैदा किया है, समंदर से तुम ताजा ताजा मछलियां निकाल कर खाते हो, लहमन तरियन, ताजा ताजा गोश्त खाते हो उस समंदर से, यानी मछलियां खाते हो। और क्या करते हो उस समंदर से? उस समंदर के अंदर हमने हीरे जवाहरात रखे हैं, उस समंदर के अंदर से तुम समंदर में गोता लगा के तुम हीरे जवाहरात निकालते हो और अपनी बीवियों के लिए तुम जो है जेवरात बनाते हो। ये किसकी दावत है? किसने रखा है? ये हमने रखा है। लिहाजा मेरी इत्तिबा करो, मुझे मानो, मेरी इबादत करो। साथ ही साथ समंदर का फायदा ये है कि समंदर में कश्तियां समंदर के सीने को चीरते हुए चलती है और तुमको जहां पहुंचना रहता है जल्दी पहुंच जाते हो, तुम पैदल नहीं पहुंच सकते हो। तो समंदर का फायदा है, हमने इसलिए बनाया है ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को जानो और उस पर ईमान बनाओ। और फिर जमीन की नियामत, तो इतना ही नहीं, समंदर पे नहीं, फिर अब आइए जमीन पे। अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए जमीन पैदा किया और जमीन को हिलने डुलने से बचाने के लिए हमने उसको पहाड़ गाड़ दिए और जमीन पे हमने नहरें जारी की, नहरें पानी पीने के लिए, उससे मछलियां पकड़ने के लिए, आबो हवा को ठीक करने के लिए। अगर पानी के नहरें ना हो तो आबो हवा बिल्कुल जो है
क्लाइमेक्स बहुत ज्यादा मतलब आलूदा हो जाए, इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाए, लअल्लकुम तहतदून, और हमने तुम्हारे लिए जमीन पे रास्ते भी बनाए चलने के लिए, चलने के लिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने सितारे बनाए। कितनी सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी है। अल्लाह कहता है आप वही कितना गिनाओगे, कितने तुमको बताओ, बंदा अब मैं गिना तो सकता हूं मगर तू याद नहीं कर सकता है। अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो या तो शुमार लगाना चाहो, नहीं ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। अपने नफ्स को झांक के अगर देखेगा ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पा जाएगा। जरा देखो जो आंख है, आंख ये लाइट है ना, है कोई लाइट जो जला दे आप बटन दबा दे तो 80 साल चलते रहे बिगड़ बैठे, ठीक है? कोई लाइट है बताइए? बटन दबा दिए कोई पेट्रोल नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ भी नहीं, न बैटरी है, बगैर बैटरी बताइए बटन दबा दिए 80 साल तक वो लाइट रोशन करते रहे। एक दिखाइए, है कोई मशीन जिसको आपने चालू कर दिया है और वो मशीन चलती रहती है 80 साल तक? दिल आपका धड़कता है ना, बंद हो जाएगा नहीं, जो दिन बंद होगा बता रहे आपकी जिंदगी शाम जाएगी, है कि नहीं? है कोई मशीन? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मैं कितनी नेमत गिनाऊं, ला तुहसूहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत को गिनना चाहो तो इदाद शुमार में तुम उसको नहीं ला सकते हो। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माबूदान बातिला और माबूदान बातिला की हकीकत को बयान किया और तौहीद की दावत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखो तुम जिन माबूदों को पुकार रहे हो वो कुछ पैदा करने वाले नहीं है, कुछ पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, कोई पैदा नहीं कर सकता। यहां एक मुल्हिद का वाकया याद आ गया। एक मुल्हिद ने कहा कि मैं भी पैदा कर सकता हूं। कहा कैसे पैदा कर सकते हो? कहा कि बिल्कुल पैदा कर सकता हूं। कहा कैसे? तो कहा कि एक बोतल लेके आओ, एक बोतल लेके आओ और बोतल में 2 टुकड़ा गोश्त डाल दो, ठीक है? बोतल में 2 टुकड़ा गोश्त डाल दिए और बोतल को पैक कर दिए, छोड़ दिए वैसे, और वो गोश्त सड़ करके गल करके कीड़ा बन गया। अगर देखा देखो मैंने गोश्त से कीड़ा बना दिया ना, मैं खाली होकर नहीं। अच्छा, तो जाहिरतन तो देख के लग रहा है कि हाँ बात तो सही है, मगर उस बुद्धि को क्या पता खालिक का माना यह होता है पैदा करने वाला और एक हकीकत को जानने वाला। अब जिसने सवाल किया था कि तुम पैदा कर सकते हो, हाँ पैदा कर सकते हो, उसने सवाल पूछा बताओ इसमें कितने मुनक्कर है कितने मुअन्नस है, इन कीड़े में कितने मुनक्कर है कितने मुअन्नस है, ये कीड़े कब तक जिएंगे, ये कीड़े थोड़ी देर के बाद इनका रंग क्या होगा, ये कीड़े इनका हश्र क्या होगा, हाँ बताओ। तो जाहिर सी बात है कि मदद हो जाएगा वो। तो खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ने कहा कि तुम जिसको पुकार रहे हो अल्लाह के अलावा, लात, मनात, उज़्ज़ा, ये कुछ पैदा नहीं कर सकते, ये कुछ पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिन और काफिर के मौत के वक्त का तज़किरा फरमाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिर और मोमिन की मौत का मंजर का जिक्र फरमाया। फिर उसके बाद मुशरिकीन के हुज्जत उनके शुबहात का इजाला फरमाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 38 से 40 तक क़यामत बरहक है इसका सबूत पेश किया। फिर उसके बाद अल्लाह की राह में हिजरत करने की क्या फजीलत है इस सूरह में इसका बयान किया गया। और अल्लाह ने कहा कि देखो तुम 2 माबूद की इबादत ना करो, माबूद एक ही है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह जिक्र फरमाया कि मुशरिकीन मक्का क्या कहते थे? मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह की क्या हैं? बेटियां हैं। अल्लाह ने कहा कि इन लोगों को इनका इंसान देखो, जब मेरी बात आई तो कह रहे हैं कि अल्लाह की ये बेटियां हैं, और ये मुशरिक खुद ऐसे हैं कि ये बेटी को पसंद नहीं करते। जब इनके घर में बेटी पैदा होती है, जब इनके बीबी की विलादत होती है और इनको कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी हुई है, तो इनका चेहरा बिल्कुल सियाह हो जाता था और अंदर से वो गुस्से को दबाए रखता था, नाराजगी
नाराजगी, हसद को, कीने को, कपट को कि मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हो गई, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्या मैं उस बेटी को लेकर के जिल्लत की जिंदगी गुजारूं या उस बेटी को जमीन पे दबा दूं, जिंदा दरगोर कर दूं। अल्लाह कहते हैं कि जब तुम खुद अपने लिए बेटी पसंद नहीं करते हो तो मेरे लिए क्यों बेटी, मैं तो ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मैं पैदा हुआ हूं, ना मैं पैदा करता हूं। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लिहाजा तुम ये कौन सा फैसला है, अला साअ मा यहकुमून, तुम्हारा फैसला बड़ा गंदा है, तुम्हारा फैसला बहुत ही घिनौना फैसला है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान फरमाया कि दुनिया में अगर कोई गुनाह करता है तो अल्लाह ताला फौरी गिरफ्त नहीं करता है, फौरी गिरफ्त नहीं करता है, उसकी गिरफ्त करेगा क़यामत के दिन। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तज़किरा फरमाया, देखो हमने तुमको जो नियामत दी है उसमें से एक नियामत दूध की नियामत है। जरा गौर फरमाओ, ये जो गाय या ऊँटनी जो दूध देती है खाती क्या है, घास फूस खाती है, और ये घास फूस उसके पेट में जाती है। हम उसके पेट के खून से और गोबर के बीच से, खून और गोबर और पानी के बीच से खालिस दूध निकालते हैं, खालिस दूध निकालते हैं, सायबन लिशारिबीन, और जो पीने वालों के लिए बड़ा टेस्टी है, लजीज है। कौन लाता है दूध, कौन देता है दूध? क्या तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत समझ में नहीं आती कि इसके बाद भी तुमको और कुछ चाहिए? उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फलों की नियामत का तज़किरा फरमाया कि हमने बहुत सारे फल पैदा किए और बहुत तरह के फल पैदा किए, उससे तुम जो है शराब बनाते हो और उसके जरिए से तुम मुख्तलिफ तरह का खाना बनाते हो। यहाँ शराब चूंकि पहले हराम नहीं हुई थी इसलिए उसका तज़किरा यहाँ मौजूद है, उसे शराब हराम है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद मक्खी का जिक्र फरमाया, सूरह नहल है ना, तो नहल का माना है शहद मक्खी। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा शहद मक्खी से, ए मक्खियों तुम लोग जो है घर बनाओ। कहाँ घर बनाओ? 3 जगह में, पहाड़ों में घर बनाओ और दरख्तों में घर बनाओ, और जहां लोग रहते हैं लोगों के घर के छतों में घर बनाओ। और क्या करो, और दुनिया के अंदर जितने फल हैं हर तरह के फल से उसकी मिठास को शीरी को चूसो, और चूस करके तुम शहद बनाओ। अल्लाह ताला कहता है यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन, अब उस शहद मक्खियों के पेट से पीने की चीज निकलती है। उसकी क्या शक्ल है? मुख्तलिफ अलवानुहु, वो शहद है और उस शहद का मुख्तलिफ तरह का रंग है। शहद एक रंग का नहीं होता है, कोई डार्क होता है, कोई येलो कलर का होता है, अलग उसके बहुत मुख्तलिफ रंग होते हैं। इस शहद के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, जरा देखो मेरे भाइयों, फीहि शिफाउन लिन्नास, शहद में शिफा है, शहद में शिफा है, शहद हजारों बीमारियों का इलाज है। एक हदीस याद आ रही मुझको, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे भाई को पेचिस लायक हो गई, पेचिस ये इसको कहते हैं डायरिया, बार बार बाथरूम जाने को कहते हैं ना, तो अल्लाह के रसूल कहते इसके आसरम, उसको शहद पिलाओ। तो शहद पिलाए तो और ज्यादा हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, सहाबी आते हैं अल्लाह के रसूल आपने शहद पिलाने के लिए कहा था तो फिर ज्यादा हो गया। अगर इसके आसरम जाओ शहद पिलाओ, गया पिलाया और ज्यादा हो गया। आया अगर अल्लाह के रसूल ज्यादा ही हो रहा है, कहा तो कदबा बन माफी, तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, मेरे रब का कलाम झूठा नहीं सकता है। अल्लाह ने कहा कि फीहि शिफाउन लिन्नास, इसमें शिफा है, फिर जाकर पिलाया तो सही हो गया। लिहाजा ये शिफा है मेरे भाइयों, और इसमें बहुत बीमारियों का इसमें इलाज है ना। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिक्र फरमाया कि हमने तुम पर कितनी नियामत दी। इस सूरह में अल्लाह ने अपनी नियामतों का तज़किरा फरमाया, बंदों को एहसास दिलाया कि तुम पर हमारी कितनी नियामत है। कहते देखो हमने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारी बीवियां बनाई, फिर बीवी से तुम्हारे बेटे बनाए, बेटे से तुम्हारे पोते बने, पोतरी बनी, नवासे बने। ये कौन दिया? समझते हो कि किसी वली ने दिया है, किसी पीर ने दिया है? नहीं, ये अल्लाह देता है। लिहाजा क्या मेरे लिए शुक्र नहीं मनाओगे, शुक्र बजा नहीं लाओगे? शुक्र क्या है? मेरे तौहीद को मानना है, मेरी इबादत करना है। लिहाजा शुक्र बनाओ और मेरी इबादत करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद और शुक्र की 2 मिसाल बयान फरमाई, तौहीद और शुक्र की 2 मिसाल बयान फरमाई। कहा कि एक आदमी है जिसके पास एक बोंगा आदमी है, बोंगा आदमी है, जहां भेजता है कुछ नहीं कर पाता है, और दूसरा आदमी है जो कादिर है, हर काम को कर लेता है। तो क्या दोनों बराबर है? क्या
کہا کہ ایسے ہی مثال ہے شرک کی اور توحید کی، اور ایک مثال ہے اپنے وقت کی قلت کی بنیاد پر اس میں ترک کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کا مظہر کا یہاں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو لوگوں، جو گھر میں تم رہتے ہو، جہاں تم سکون سے رہتے ہو، یہ گھر بھی ہم نے تم کو بنانے کا سکھایا ہے۔ تم کبھی گھر بناتے ہو اینٹا سے، کبھی بناتے ہو چمڑے سے، پہلے لوگ خیمہ بناتے تھے، اور خیمہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم کو ہم نے ایسا گھر بھی دیا ہے کہ تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، تم لے بھی سکتے ہو، جا بھی سکتے ہو۔ ٹینٹ ہم جو بیگ میں لے لیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے ٹینٹ لگا لیتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آیا آپ کو کم جب مینا اور عرفہ مزدلفہ میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گی، لیکن آج بھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے جب ہم لوگ حج کرتے تھے تو حج کرنے جاتے تھے تو ہم لوگ پیدل جاتے تھے، تو ہم لوگ وہ ٹیپ خرید لیتے تھے، اس کی پلاسٹک کی، کپڑے کی، اور وہاں جا کے لگا دیتے تھے، اسی میں رہتے تھے۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر کا بندوبست فرمایا ہے، ہم گھر بنانے سکھایا ہے۔ گھر جو ہے ایک چمڑے کا گھر ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کو دھو بھی لے جاتے ہو اور آ بھی لیتے ہو، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے، اور پھر اس سورہ کے اخیر اللہ رب العالمین نے عدل و احسان کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، لوگوں اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ آج دنیا میں لوگوں نے عدل کا ترجمہ مساوات کر دیا، جو غلط ترجمہ ہے۔ عدل کہتے ہیں جو اس کا جتنا مستحق ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھنا آپ کو آ جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہے 22 سال کا، ایک بیٹا ہے 2 مہینے کا، 2 مہینے کا۔ عدل یہ ہے کہ 22 سال کے بیٹے کو آپ بھرتے کھانا دو، ہاں، اور جو چھوٹا بچہ ہے اس کو بھر کے ایک بوتل دودھ دے دو۔ کیا ایک بوتل دودھ کی قیمت اور کھانے کو برابر ہے کیا؟ نہیں۔ اسی طرح سے عید کا دن آیا تو جو 22 سال کا ہوتا ہے اس کے لیے تو خریدنا پڑے گا، 1500-1600 روپئے کا تو ٹھیک ہے کپڑا ہے، اور جو چھوٹا لڑکا ہے 30-50 میں ہو جاتا ہے، چھوٹا کپڑا ہے اس کا۔ اس کو کہتے ہیں عدل۔ مساوات کا معنی کیا ہے؟ لوگوں نے عدل کا کہتے ہیں مساوات کہتے ہیں، غلط ہے۔ مساوات معنی کیا ہے؟ اس کو اگر دے رہے ایک پلیٹا کھانا، اس کو بھی دو ایک پلیٹا کھانا۔ اس کے لیے اگر آپ 2 روپے کپڑا خرید رہے ہیں تو اس کے لیے 2 روپے کپڑا خریدیے۔ اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے عدل کا حکم دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کف الادا بدل الندا واماطة الادا، بدل الندا وکف الادا وطلاقة الوجه، یہ 3 چیز کا احسان ہے۔ کیا بتاتا ہوں آپ کو؟ بدل الندا، جس کے پاس مال ہے، علم ہے، صلاحیت ہے، اس کو خرچ کرنا دوسروں کے لیے۔ وکف الادا، اگر دوسروں کی بھلائی نہیں دے سکتے ہیں تو اس کو تکلیف نہ پہنچانا، کف الادا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا بھی احسان ہے۔ آج لوگ بہت سارے اسی سے جوجھ رہے ہیں، بھائی میرا بھلا کرو نہ کرو، نہ کرو بھائی، میرا بھلا نہ کرو، مگر مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو کسی کا بھلا کر دینا یہ احسان ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا بھی احسان ہے۔ اور تیسرا احسان یہ ہے وطلاقة الوجه، کھندا پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا بھی احسان ہے۔ آپ مجھے پیسہ مت دو، آپ مجھے کھانا مت دو، آپ مجھے کچھ مت کہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسکرانا نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل سے کچھ لوگ ایسے ماشاءاللہ لگتا ہے، اب ملاقات کریں گے تو لگتا ہے بہت پرانے بھائی، ہاں کیسے مولانا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کیسے کہاں جا رہے ہیں، مسکرا کے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، اور میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ الحمدللہ اس نعمت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، جب بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ تو اس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہی رہتی ہے۔ یہ ایک احسان ہے۔ آپ ایک بھائی کے سامنے جب ایسے ملیں گے شروع کر کے، تو جب ملاقات سے نکل جائیں گے، یار یہ تو بڑے چہرے بنائے ہوئے، کیا مسئلہ ہے، تو گھر میں نیند نہیں آئے گی۔ لیکن آپ خندہ کے اشارے سے ملیں گے تو الحمدللہ کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور کو دعائیں دیں گے۔ تو یہ احسان ہے۔ اللہ رب العالمین یہ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرو، اور قسم کا خیال رکھو۔ اللہ کا وعدہ ہو یا بندے کا وعدہ ہو، وعدہ پورا کرو۔ وعدہ پورا کرو گے تو اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، ایک مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد میں بات ختم کروں گا، کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو پکڑ لے اور پکڑ کر کے کہے کہ تم کو جے شری رام بولنا ہے، ٹھیک ہے، تم کو کفر کا کلمہ بولنا ہے۔ اب وہ آدمی
دیکھ رہا ہے کہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں میں ان لوگوں سے بچ نہیں سکتا, مجھے بولنا ہی پڑے گا, تو وہ بول گئی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, اس کا دل اس جملے سے متنفر ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی کو کسی نے زبردستی بلوا دیا اور اس کے دل میں اس لفظ کی کراہت ہے اور ایمان سے مطمئن ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص کفریہ کلمات دل کے اطمینان کے ساتھ بول دیتا ہے تو خطرہ وہاں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا کریں گے تو آپ نے ایمان کا سودا کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کریم کی جو باتیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.